نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، امت کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف کا مستحق و حقدار ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 2 جمعہ اللہ کے حقوق سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ جب ہم نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، اللہ کا حق ہم نے جان لیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ بندوں کے حقوق کو بھی سمجھیں۔ زندگی جو بنائی اللہ نے بندگی کے لیے، اور صرف بندگی مقصود نہیں ہے، رب کی بندگی کے ساتھ حقوق، رشتہ داریاں، دوستیاں اللہ نے قائم کی۔ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اللہ نے جہاں سب سے بڑا احسان کیا تمام پر، پیارے نبی نے پوری امت پر بڑا احسان کیا۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے پیارے نبی کو ہم صحیح طور سے پہچانیں اور یہ عہد کریں کہ جئیں گے تو رب کے مطابق، رب کی شریعت کے مطابق، مریں گے تو رب کی شریعت پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مریں گے۔ صرف دعویٰ نہیں کریں گے، عمل کر کے بتائیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس کو زبردستی بھی کریں گے، رب کے لیے کریں گے۔ جو مار کھانا چاہتا ہے اس کو مار کے بھی پڑھائیں گے، بتائیں گے، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی مار پڑنے والی ہے جہنم میں، قبر میں۔ دنیا ہی میں مار پڑ رہی ہے سب کو، پھر بھی ہوش میں آنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ لوگ
ایسے جوش میں ہیں جن کو قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب ہی ہوش میں لا سکتا ہے۔ تو اللہ کے حقوق کے بعد ایسی غداری کر رہے ہیں، ایسی بےمانی کر رہے ہیں، اللہ کے ہو کر اللہ کا کھا کر اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ ہی کا حق جو ادا نہیں کر سکتا، وما قدر اللہ حق قدری، سچ فرمائے رب ذوالجلال، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو مجھے نہیں سمجھ سکا وہ دنیا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں بچ سکتا۔ ابلیس نے کہا میں تیرا نہیں ہوں، میں تیرا ہوں لیکن میں تیرا بننا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس کا رزلٹ سنا دیا۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، رب کی عبادت بھی کرنا ہے، حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ پیارے نبی، اللہ کے بعد پیارے نبی کے حقوق ہیں، آپ کو تسلیم کرنا ہے، آپ کی صداقت، آپ کی تصدیق، آپ کے حکم کو ماننا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ کیسے گزارنا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میرے نبی کے طریقے کے مطابق۔ میرے نبی کو میں نے بھیجا مکے میں، پوری زندگی 63 سالہ زندگی، جس میں نبی نے اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے تمام کے حقوق مکمل طور سے ادا کر کے پریکٹیکل لائف جی کر بتایا میرے نبی۔ کوئی بات میں نے نہیں چھپایا، میرے نبی کے ذریعے اشارے، نبی کی سنتیں، نبی کے طریقے سب کچھ بتا دی۔ نبی نے باپ ہونے کا حق بھی ادا کیا، نبی نے بھائی ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ انبیاء بھائی تھے اور دینی بھائی، دینی رشتہ تھا، تمام سے پورے حقوق اللہ کے نبی جو جس حیثیت سے گزارے عمل کر کے بتایا۔ ایک باپ کیسے ہوتا ہے بتایا، بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنا بتایا، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنا بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنا بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، مارا گیا۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے راتوں میں اٹھ کر تڑپا ہے، رویا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہے نہیں ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم صرف سنیں رب کا، کسی کو سنانا ہے رب کا، عمل کرنا ہے پیارے نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دستور ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ، اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، سنیں گے اس رب کی، عمل کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ اگر ہے تو ہم سب اپنے ہیں، اگر یہ نہیں ہے کوئی ہمارا نہیں۔ جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو محمد رسول اللہ کا امتی نہیں وہ کسی اور کا امتی ہے۔ وہ چھوڑ دے مکہ مدینہ، وہ چھوڑ دے پوری دنیا، یہ پوری دنیا رب کی ہے، مکہ مدینہ ہو یا کوئی اور ہو، محمد رو چلے گا تو فرمان عرش والے کا چلے گا، یا فرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ کسی کے باپ کا نہیں چلے گا، کسی کے دادا کا نہیں چلے گا، کسی کے کورٹ کچہری کا نہیں چلے گا، رب کا چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا قانون۔ کان کھول کے سننا ہے۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے سنایا تھا، ہمیں اگریمنٹ لیا تھا ہم سے، دنیا میں بھیج رہا ہوں، میرا سنو، میرا کھاؤ، میرا سنو، میرے طریقے کے مطابق چلو، نہیں چلو گے چلانے والوں کو بھیجوں گا۔ پھر بھی نہیں سنے، پھر آگے بھی کچھ مراحل قبر کی زندگی ہے، آخرت میں جہنم بھی ہے۔ تیاری کر لو، اچھی تیاری کر لو یا بری تیاری کر لو، فیصلہ تمہارے حوالے۔ تمہارا رزلٹ تم خود دو گے، کوئی اور نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ قیامت تک، قیامت تک اگلی سانسیں چلے گی ہمیں گارنٹی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں قیامت تک انتظار میں ہے، آئے گا رب کا حکم۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا دیکھ لے اپنا انجام، یا تو جنت یا تو جہنم۔ ابھی قبر کے مرحلے میں ہیں، اللہ غریب رحمت فرمائے ہمارے آبا و اجداد کو، اسلاف کو، جو ایمان پر مرے، ایمان پر جیے۔ ہم کسی اور کے نہیں، رب کے ہیں، ہمارے باپ دادا کا خون ہیں۔
وہ خون جو یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سننا ہے تو صرف رب کی سنیں گے، ہم رب کے بندے ہیں بس، اور امتی ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ جو باتیں بتا رہا ہوں میں حقوق العباد، اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اگلی باتیں سمجھ میں آئیں، جس کو یہ دو باتیں نہیں سمجھ میں آتی اگلی باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ کے حقوق کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا۔ کس کا ہے؟ والدین کا، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا، ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنا، جنہوں نے اپنے خون کو جو لطفے کی شکل میں اللہ کی مرضی کے لیے یہ جوڑا جنت میں اللہ نے بنایا، میاں بیوی کا رشتہ جو دنیا میں آ کر اللہ کی کلمے کی بنیاد پر ہم نے کیا، گرچہ کی خواہش اپنے کی، رب سے دعا کی اللہ نیک نسل نیک اولاد عطا کر، اس اولاد کی شکل میں ہم دنیا میں آئے۔ بہت بڑا احسان رب ذوالجلال کا، ماں باپ کا۔ ہم خود باپ بنے ہوئے، ہمیں احساس ہے ہم کتنی قربانیاں دی اپنی اولاد کے لیے، دے رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانیاں دی، ہمیں دنیا میں لانے کے لیے قربانی دی۔ ماں نے آنکھیں کھولنے کے لیے جو قربانی دی ہے، جنم دیتے وہ حق ادا نہیں کر سکتے ماں کا، باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو تڑپی ہے ماں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے میں اور آپ۔ ہم باتیں کرتے ہیں ماں باپ کے خلاف، جو رب کے خلاف جا سکتا ہے وہ ماں باپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہ بیوی جو ہمیں جہنم پہنچا رہی ہے، وہ بیوی جو ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت پانے کے بجائے بیوی کا سن کے غلط جہنم خرید رہے ہیں ہم لوگ۔ شرم آنی چاہیے ان بیٹوں کو، ان اولاد کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، ہاں کچھ ساسیں ہیں، کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جو بیوی پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ بیوی کا بھی ساتھ دینا ہے، ہمارا فرض ہے، ماں کی بھی خدمت کریں، بیوی کا بھی ساتھ۔ سب کے حقوق برابر برابر اللہ نے دیے، کہیں بھی کمی نہیں کرنا ہے۔ اشارے کافی ہیں، وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی۔ شاعر کہتا ہے ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی۔ جو اللہ سے شکایت کرتے ہیں وہ بندوں سے نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ جس کو اللہ سے شکایت ہو وہ بندوں سے نہیں کرتا۔ غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ہاں کس کی کرتے ہیں؟ عام انسان کی کریں تو جس کے لیے جہنم ہے، جہنم۔ علماء کی کریں اور بڑی سزا۔ ایک عام مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے سگے بھائی کے مردے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ اگر علماء کی غیبت کریں گے اور بڑی سزا ہے۔ کس کی غیبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی شکایت کرتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کی شکایت، غیبت۔ مسجدوں پاک نہیں ہماری مسجد، حرمین شریفین آج محفوظ نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں بھی آ کے منافقین آ رہے ہیں، آج بھی منافقین آ کے طواف کر رہے ہیں، یہ چکر لگا کے چکر دے رہے ہیں سب کو۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے ایسے لوگ، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور یہ بڑھتے جائیں گے، کم ہوتے نہیں جائیں گے۔ جہنمی بڑھتے جا رہے ہیں، جنتی کم ہوتے جا رہے ہیں، اچھے کم ہیں، برے زیادہ ہیں۔ اللہ کی بنا، اللہ کی بنا، اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ کا فرما بردار بنائے، نبی کا فرما بردار بنائے، امتی بنائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار اللہ بنائے۔ بڑے احسانات ہیں ماں باپ۔ ہمارے بزرگ کو دیکھ کے مجھے یاد آتا، آپ کے والد محترم اللہ بری سے رحمت فرمائے، کتنی بڑی قربانی دی انہوں نے دنیا کے لیے، کتنے سال لگائے انہوں نے، فری میں کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، توحید کا پیغام دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانی دی۔ ہم ایسا کم سے کم ہم کامیابی حاصل کریں، کم سے کم یہ درخواست ہے کہ اپنے بڑوں کی ناک کو اشارہ کریں، کم سے کم۔ بڑے یہی تو نصیحت کر رہے ہیں آج،
ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے یہی تو نصیحت کریں کم سے کم ہماری ناک کم سے کم، آج زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ، کم سے کم ان کا مقام تو رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اے بندو اللہ کے دین سے جڑ جانا، جڑیں گے انشاءاللہ، عہد کر کے اٹھیں گے، آج سے جئیں گے تو رب کے لیے، مانیں گے سنیں گے تو صرف رب کی، سنائیں گے بھی رب کی، چلائیں گے بھی رب کی انشاءاللہ ولی۔ اس شیطان کو بھگائیے، اپنے نفس کو کچلنا خود ہے، کوئی آر کے نہیں کچلے گا آپ کے نفس کو، اپنے شیطان کو خود بھگانا ہے، کوئی نہیں آئے گا، انتظار میں ہم لوگ، ملک الموت آئیں گے، اس سے پہلے ہم سدھر جائیں، سمجھ جائیں، سیدھے ہو جائیں، رب کے بنے، ہم رب کے ہیں، ہم کسی عام انسان کی امتی نہیں ہیں۔ جو نبی ہمارے لیے روتا تھا رات میں، جو نبی ہمارے لیے روتا تھا، اس نبی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس کی شان و شوکت کو نہیں پہچانا۔ آج کا میسج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونا، خود منافق ہو کر، خود جو ہے غدار ہو کے کہہ رہے ہیں اگر ہم، ارے اللہ کے نبی سے کسی محبت نہیں ہے، منافقوں، اے کافروں، اگر اللہ سے محبت کسی کو نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ پیارے نبی سے محبت کس کو نہیں ہے؟ جس کو نہیں ہو مسلمان نہیں۔ لیکن پیارے نبی کو ماننا، سمجھنا، اللہ کے نبی کے طریقے مطابق چلنا، یہ اصل کمال ہے۔ صرف دعوے کرنے سے کوئی نہیں ہو جاتا، رب کا بندہ، نبی کا امتی نہیں بن جاتا۔ دعوے کرنے سے کوئی اولاد نہیں کہلاتی ماں باپ کی، آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، اطاعت بھی کرنا ہے نا۔ صرف بولنے سے آپ میرے باپ ہیں، باپ ہیں چلے گا؟ اطاعت کرنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے ماں باپ کو، اف تک۔ اللہ اکبر، ہم تو ستا رہے ہیں، ہم تو مار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے، آج بھی ہیں، قتل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر بچپن میں ماں چاہتی، مرنے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں مار سکتی تھی، وہ تکلیف برداشت کیوں کی؟ اس تکلیف کو برداشت کر کے باہر نکالا، موقع دیا، پالا، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، اس ماں کو رلاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اس باپ کی ہمتوں کو پست کرتے ہو، جس باپ نے گرمی سردی برداشت کر کے، ہر طرح کی قربانی دے کر، اپنے خون پسینوں کو ایک کر کے ہمیں بڑھایا، آگے بڑھایا، اب اس باپ کو کیا سمجھ لیا ہم لوگوں نے؟ خود باپ بنے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خود باپ بنے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بیٹا بڑا ہو کر تمہارے ساتھ اس سے بدتر سلوک کرے گا۔ خبردار، خبردار، بددعا مت لو ماں باپ کی، ورنہ آنے والی نسلیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا، کوئی معمولی شعر نہیں ہے۔ شروع سے جنت سے لے کر قیامت تک کے لیے اشارہ ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، ہم سے پہلے بڑے بڑے آگے گئے، ہم سے بڑے بدماش، ہم کوئی نہیں ان کے سامنے۔ فرعون آگے گیا، ابو جہل آگے گیا، ابو لہب آگے گیا، رئیس المنافقین، سب بڑے بڑے چلے گئے، ابلیس باقی ان بڑوں میں، اور وہ بھی آرام کر رہا ہے اپنے تخت پر۔ کیا کیا بتا رہے ہیں وہ، کون سے پہلے کھول رہے ہیں؟ ہم نہیں، سب کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں سب کچھ بتا دیا، ہم پڑھتے نہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم ٹائم نہیں نکالنا چاہتے، یہ مصیبت۔ پھر ٹائم کہاں جائے گا؟ غلط چیزوں میں جائے گا، آخرت کی فکر نہیں کریں گے، دنیا میں جائے گا، حلال کی فکر نہیں کریں گے، حرام میں جائے گا، حقوق ادا نہیں کریں گے تو نافرمانی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ حق کو نہیں مانیں گے، باطل پر آئیں گے، توحید کو نہیں مانیں گے، شرک پر آئیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے، بدعت پر آئیں۔ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، جنتی نہیں بنیں گے، جہنم میں جانا ضروری ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے، ہم پڑھتے نہیں،
زندگی اگر صحیح جگہ نہیں خرچ ہوگی غلط جگہ ضرور لگے. ہوش میں آئے. کب تک سوتے رہیں گے؟ سوتی ہوئی قوم ہے جاگ اٹھی. افسوس، کتنا افسوس کریں گے. افسوس کرنے والے افسوس کر کے بھی دنیا سے ختم. پیارے نبی رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی. ہم بدنصیب ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہم لوگوں کو. ہم رات جاگ کر بھی فیس بک پہ واٹس ایپ پہ گزار رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ فیس بک یہ واٹس ایپ سائڈ میں رکھی. اللہ کے واسطے آج ہم اپنی لائف برباد کر رہے ہیں. ہم خود اپنے بچوں کو ہم خود برباد کریں، کوئی اور نہیں. پھر بچوں کو منع کریں. کس پہ پابندی لگائیں بتائیں. ہم خود جرم کر رہے ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں. نعوذ باللہ. حرمین شریف میں جا کے فوٹو کھینچ رہے ہیں. سب سے سخت سزا ملے گی فوٹو لینے والوں کو. حرمین میں جا کے فوٹو لے رہے ہیں. اللہ کے بندے حرم میں جانے کا ثواب ہے. حرم میں گناہ کرنے کا عقاب ہے، سزا ہے. صرف ثواب نہیں، حرم میں گناہ کریں گے سب سے بڑی سزا ہے. یہاں رہ کے کوئی فوٹو نکالے گا، یہ فوٹو جو نکل رہی ہے ویڈیو، یہ حق کے لیے نہیں. فوٹو نکالنا ہے تو ایسے نکالی، ویڈیو لینا ہے تو ایسے ویڈیو لیجیے جس میں صحیح میسج جائے، کسی کی زندگی سدھر جائے. آج اپنے آپ کو ہم بدنام نہیں کر رہے ہیں. کون بدنام کر رہے ہیں؟ اب الٹا بولنا پڑے گا کیونکہ ہماری گنتی الٹی چل رہی ہے. اب الٹا بولیں گے تو سمجھ میں آئے گی. سیدھے لوگ ہو تو سیدھا سمجھانا پڑتا. اللہ ہی رحم فرمائے. اللہ ہی ہدایت دے. توحید کو سمجھنے کی، سنت کو سمجھنے کی، ماں باپ کے حق کو سمجھنے کی. ماں باپ پہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں، سب باپ بنے ہیں، مائیں ہماری ہیں، سب ماں بنی ہوئی ہیں الحمدللہ. اللہ جس کو اگر کسی کو نہیں دیا ہے اللہ دینے کا اولاد. اب باری آتی ہے اولاد کی. اولاد کا سب رونا رو رہے، پوری دنیا رو رہی. مکہ مدینے والے بھی رو رہے. مکہ مدینے کے امام حرم رو رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو بچا لے جہنم سے. اس سے پہلے مجھے بچا لے اللہ، مجھے بچا. مکہ مدینے کے امام رو رہے ہیں کس کے لیے؟ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے. کہ میرے آپ کے بچے بچ جائیں گے؟ میں خود بچ جاؤں گا. اگر آج مر گیا، ملک الموت آ گئے کسی کو، روزانہ سب مار رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، مار بھی رہے لوگ، زبردستی مار رہے ہیں، جینے کا حق بھی نہیں دے رہے. ایسی دنیا میں رہ کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ ہے دنیا میں رہنے کا؟ دنیا اچھی ہو تو اچھی جگہ رہے تو فائدہ ہے رہنے. جہاں جینے کا حق نہیں، جہاں پڑھنے کا حق نہیں، جہاں حقوق نہیں ملتے، تو کیا فائدہ ایسی جگہ رہنے کا؟ اللہ نے اگریمنٹ کر کے دیا یہیں رہنا ہوگی. کسی کو اگریمنٹ کر کے دیا، دنیا میں نہیں، دنیا ہی ختم ہونے والی. ہم خود اگریمنٹ کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں دیا لکھ کر. کیا اگریمنٹ کرا رہے ہیں؟ جس کا بچہ نہیں ہو بچے مانگ رہے ہیں، جس کا بچہ نہیں لوٹ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. بچے دیا تو مار رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچوں کا حق ہے پیٹ میں مارنا. ہم سے بہتر وہ جاہلیت کے لوگ تھے، کم سے کم پیدا ہونے کے بعد لے جا کے اپنے ہاتھ سے دفناتا تھا، وہ بھی مجرم. آج کے مجرم پیٹ میں ہی مار رہے. دنیا میں آنکھ کھولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے معصوموں کو. اللہ اکبر. اللہ نہیں چھوڑے گا ایسے مجرموں کو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس بچی سے بھی پوچھے گا کس جرم میں تیرے باپ نے مارا، تیری ماں نے مارا، کیا جرم تھا. بدکاری سے بھی پیدا ہو اس کو بھی مارنا جائز نہیں، یاد رکھیے. بدکاری سے بھی اگر کوئی پیدا ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں مارنے والے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا سمجھ لیا ہم نے؟ ہم کون ہیں؟ ہم شیطان بنے ہوئے ہیں. شیطان کو ایک سجدے سے انکار کیا تھا. شیطان ایک حکم سے منع کیا. ہم تو کئی احکامات، کئی حقوق چھین رہے ہیں. شیطان سے بڑھ کر ہے ہمارا مقام. شیطان نے صرف، دیکھیے شیطان کی خوبی کیا ہے،
اس نے کہا اللہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں. ابلیس کی غلطی جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ کہا اللہ تیرے سوا نہیں میں نہ جبریل کے سامنے جھکوں گا نہ آدم کے سامنے، میں جھکتا ہوتے تیرے سامنے. اتنا بڑا توحید پرست تھا. ہم کیا ہیں؟ جھکنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں کو جھکانا چاہتے ہیں اپنے سامنے. نعوذ باللہ. یہی تو غلطی کر بیٹھا آگے ابلیس. اچھی طرح سمجھ جائیے، یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا لیسن نمبر 1 ہے. اگر سمجھیں گے آخری قیامت تک سب سمجھا دیں گے اللہ تعالیٰ. یا تو دین کے بنو یا دنیا کے بنو، یا تو دنیا کے بنو یا دین کے بنو. کچھ ہم میں سے ایسے ہیں نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ دنیا کو پہچانا نہ آخرت کو. ابلیس دنیا کو بھی پہچان لیا، آخرت کو بھی پہچان لیا. ابلیس ان سے بہتر ہے، ان لوگوں سے بہتر ہے ابلیس جس نے آخرت کو بھی جانا دنیا کو بھی جانا، جان کے وہ دشمنی کر رہا ہے. آج ایسے بیوقوف ہیں ابلیس سے بھی، نہ ان کو دنیا معلوم ہے نہ آخرت معلوم. اللہ رحم کرے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اب بچوں کی طبیعت تو سب جانتے ہیں، بچوں کے حقوق بتانے کی ضرورت نہیں. حالات کے مطابق ہے، یہ سب کا رونا ہے، سب کا. کوئی ماں باپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کے اولاد کے مسائل ہیں؟ سب کے. خود ہمارے مسائل ہیں. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ہم وہ سب چھوڑ کے جو ہے کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں. اپنی آخرت برباد کر لے رہے ہیں ہم لوگ، بچوں کا سوچ رہے ہیں. یہ عقل مندی نہیں. پڑھاؤ، اپنے آپ کو پڑھاؤ. یہ کورٹ کچہری، یہ دنیا کی ڈگریاں نہیں پڑھانا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ پڑھاؤ. الحاد پڑھاؤ نہیں کہا اللہ نے. نفاق پڑھاؤ اللہ نے نہیں کہا. شرک پڑھاؤ اللہ نے نہیں کہا. بدعتیں پڑھاؤ اللہ نے نہیں کہا. کبائر صغائر چھوٹے بڑے گناہ پڑھاؤ اللہ نے کہیں کہا؟ ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو شرک کفر کی تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بچوں کو کیا ڈگری دے رہے؟ جہنم کی ڈگری دے رہے. جہنم کی. تو مشرک بن جا، تو کافر بن جا، تو ملحد بن جا. تو ڈاکٹر بن، مسلمان ڈاکٹر نہیں، یہودی ڈاکٹر، نصرانی ڈاکٹر، مشرک ڈاکٹر، منافق ڈاکٹر. آئیڈیل مسلمان، صرف مسلمان بھی نہیں، آئیڈیل مسلمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. آئیڈیل بننا ہے، آئیڈیل سب کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے بننا ہے. ہم اپنے لیے بھی نمونہ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی یہاں کے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ میں آئیڈیل ہوں اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، چھوٹے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، ہم آئیڈیل نہیں ہیں. ہم خود کے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے کفن. اعتراف کیجیے، اعتراف کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ ہدایت دے گا، ہم بنیں گے آگے انشاءاللہ. یہ عہد کر کے اٹھیے انشاءاللہ آج سے آئیڈیل بنیں گے سب کے لیے. اللہ جیسے چاہتے ویسے جئیں گے. آوازیں نہیں آ رہی، وہ طاقت نہیں ہے. دل میں سے ارادہ، کم سے کم دل میں ارادہ کیجیے، بنیں گے، اللہ کے بنیں گے انشاءاللہ، محمد رسول اللہ کے بنیں گے. اپنے ماں باپ کے کم سے کم فرما بردار بنیں گے. کم سے کم اپنے ماں باپ. دوسرے ماں باپ سنا ہے تو نہیں سنتے نا. اپنے ماں باپ کی تو سنیں گے جنہوں نے احسان کیا ہے ہم پر. اپنے بچوں کو تو سدھاریں گے انشاءاللہ. کم سے کم اپنے بچوں کو. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کیجیے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. رب سنتا ہے، رب دل کی صدا بھی سنتا ہے، دل کے ارادوں کو بھی سنتا ہے. انما الاعمال بالنیات. صرف نیت کر کے اٹھیے. موقع نہ بھی ملے ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. موقع نہ بھی ملے، لا الہ الا اللہ اگر کوئی کہہ کے مرتا بھی ہے کوئی کافر، جنت میں جائے گا انشاءاللہ. جو کرنا ہے اگریمنٹ رب سے صحیح اگریمنٹ کر کے مریے. موقع نہ بھی ملے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. سنبھالیے اپنے آپ کو، توبہ کیجیے، معافی مانگے. میں اور آپ گر گرائے رب سے. رونا ہے تو رب کے سامنے. یہ لوگ رونے میں نہیں دینے والے، دنیا والے. رونے سے کام نہیں ہو رہا. فلسطین میں کیا ہو رہا، غزہ میں پوری دنیا کافر بھی رو رہا ان کے حق میں. ہمارے ساتھ رہنے والا مشرک کافر بھی رو رہا ان کے لیے. ہمیں کہاں گئی ہماری غیرت مسلمانوں کی؟ کافر رو رہا ان کے لیے.
مسلمانوں تمہارے بچوں کو، تمہاری ماؤں کو، تمہاری مسجدوں کو پسمار کر رہے ہیں. شرم کی بات ہے. ہماری بیویوں کی عزت لوٹے گا، ہماری مسجدوں کو گرائے گا. انتظار میں ہے. اللہ کہتے ہیں کہہ دیجیے ان سے کرو، آئے گا رب کا بھی. یہ تو دشمنوں کا ہے، ابھی رب کا قانون بھی آنے والا، رب کا عذاب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہمیں اللہ سے نہیں سزا دے رہے، ابھی صرف ہمارے دشمن سزا رہے ہیں. آگے اللہ کی پڑھنے والی، اللہ کی دنیا ہی میں اپنے جیتے جی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے ساتھ تماشا، جو آج پوری دنیا تماشا دیکھے. ہم خود دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے، کوئی اور نہیں دکھائے گا. ہم انتظار میں اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں گے. اگر زندگی باقی رہی میرے اور آپ کی، سب کچھ دیکھ. قیامت تک کا نظارہ اللہ نے کرا دیا، جہنم تک کا نظارہ اللہ نے، جنت کا نظارہ کرا دیا تھا. ہم پڑھتے نہیں قرآن، ہمارے دل میں کیا ہے؟ رب کا فرمان نہیں ہے. جو پڑھایا گیا ہے بچپن سے وہ ہے ہمارے دل میں. آ کر بھی اللہ کا بس سنا بولے تو بند کر دی تھی مسجدوں کو. چلے جائیے جنگلوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں. کورٹ کچہری جانا چاہتے ہیں، مندروں کو جانا چاہتے ہیں، خبروں کو جانا چاہتے ہیں. بہت ہیں یہاں پہ خبریں. توحید پرست نہیں بننا چاہتے ہیں، اللہ خود لے جائے. ابلیس بھی اللہ کا ہے. ابلیس اقرار کرتا انی اخاف اللہ. اگر میں ڈرتا ہوں کسی بات کے نہیں ڈرتا. ابلیس کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کس کے بندے ہیں ہم لوگ؟ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہمیں. ہم ابلیس سے ڈر رہے ہیں، دنیا سے ڈر رہے ہیں. موت آئے گی وقت پر، موت آ کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. ابھی انتظار کر رہے ہیں، آئے گی ملک الموت. کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اگر کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی محمد رسول اللہ. کچھ لوگ ہم میں سے بزرگ پیارے نبی سے بھی زیادہ عمر ملی، 63 سال سے بھی زیادہ پائے. کیا کیا ہم نے؟ کچھ بڑوں کی ہے، کچھ چھوٹوں کی ہے، کچھ درمیانیوں کی. سب غلطی کر رہے ہیں. سب غلطی ہو رہی نہیں ہو رہی کہ ہم میں غلطی ہو رہی. مانیے، ماننے سے جو ہے آدم بنتا ہے، بنو آدم بنتا ہے. نہیں مانے گا تو شیطان بنتا ہے. ہم بغاوت کر رہے نہیں کر رہے. کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف، پیارے نبی کے فرامین کے خلاف، علماء کے خلاف. صحیح علماء کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سب علماء نہیں ہیں. اچھے علماء کم ہیں، اچھے ذمہ دار کم ہیں، اچھے کم ہیں. آپ دنیا اچھے چلے گئے، اچھے اس امت کے چلے گئے. آپ بدماش شروع ہوں گے، برے بھرتے جائیں گے. جن کو اللہ جہنم سے بھرے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ. اللہ نے کہا ضرور بھر دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بھرنے والوں میں ہم بھی آ جائیں. اس بھیڑ میں جانا چاہتے ہیں نا، یہاں آنا نہیں چاہتے جمعہ میں مسجد کو، وہاں بازار کو جانا چاہتے ہیں. بھر کے جاتے ہیں تو بھر کے جہنم میں پھینکے گا. بازار جا کے کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے، دھوکہ دینا ہے. یہ حقوق ماں باپ کو ستانے والے کیا دوسرے کو ماں باپ کو نہیں ستائے گا؟ اپنے بچوں کے حقوق چھیننے والے دوسروں کے بچوں کو کے حقوق نہیں چھینے گا. اپنے پڑوسی کو ستانے والا دوسروں کو نہیں ستائے گا. اپنے بیوی کو ستانے والا، دوسروں کی بچیوں میں نظر رکھنے والا اپنے آنکھوں دیکھے گا اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتے ہوئے. توبہ کریں، معافی مانگے، توبہ کریں، معافی مانگے، توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف. توبہ کریں، معافی مانگے. اللہ کا رسول ایسا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. شرک کے علاوہ، نفاق کے علاوہ، کفر کے علاوہ، الہات کے علاوہ سب معاف کر سکتے ہیں رب. لیکن بندوں کے حقوق ہرگز معاف نہیں کریں. یہ طے کر دیا رب. بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے. معافی مانگنا ہوگا مجھے. جو زندہ ہے معافی مانگ لیجیے. آج ہی ابھی ملک الموت آ سکتے ہیں. ابھی آج یہ سانسیں جو چل رہی ابھی ختم ہو سکتی. موقع نہیں ملے گا کل، موقع نہیں ملے گا.
کل آئے گا نہیں آئے گا، کل آئے گا، ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، آج بھی نہیں رہیں گے، اگلی سانس چلے گی، ہمیں گارنٹی نہیں، گارنٹی نہیں دی اللہ نے، نو گارنٹی لکھتے نا، نو گارنٹی، نو گارنٹی ہماری دنیا کی، نو گارنٹی ہماری کچھ بچا ہی نہیں، دنیا کی نو گارنٹی۔ اب کتنا رہنا ہے میری اور آپ کی مرضی، اچھا کرنا ہے تو اچھی بات، جہنم کی آگ بھریں گے، جہنم تیار کر رہے ہیں ہم لوگ، جہنم میں اپنا مقام بنا، قبر کی تیاری کرنا ہے، اچھے کام کر کے، حلال کھا کر، حقوق ادا کر کے، غلط کریں گے جہنم، قبر تیار ہے، قبر کا عذاب تیار، قبر میں بھی سکون پانا ہے، سدھر جانا ہے۔ اب رہتی دنیا میں جتنی عمر سب کو لے کر چلیں گے کامیاب، ملک الموت آئیں گے ڈائریکٹ جنت میں لے کے جائیں گے، جب تک رہیں گے دنیا کی جنت میں رہیں گے، ورنہ یہ دنیا کی جنت بھی جہنم بنے گی، دنیا کی جنت بھی جہنم بنی ہوئی ہے، دنیا کی قبر بھی، دنیا بھی قبر، ہم خود اپنی قبر کھود رہے ہیں، کوئی اور نہیں، دوسروں کی قبر کھودنے والا اپنی قبر کھودتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے سب سے پہلے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں بگاڑے گا کوئی، اپنے آپ کا بگاڑے گا۔ اچھا کرنا ہے، بنانا ہے، اپنا بنائیے پہلے، بگاڑیے مت، کم سے کم درخواست ہے سب سے، میں اپنے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم کسی کا مت بگاڑیں، ہم سب مل کر بنائیں گے انشاءاللہ، بنیں گے اللہ کے انشاءاللہ، جو رب چاہے گا اسی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، حقوق دلوائیں گے بھی انشاءاللہ، ذمہ دار بنے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، حقوق دلانا ہے یا حقوق چھینے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، حقوق دینے کے لیے اللہ نے بھیجا دنیا میں، حقوق چھین رہے ہم لوگ، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، آخرت برباد کر رہے ہم لوگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چند اہم باتیں تھی، انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں، زندگی باقی رہے گی، اللہ کے بندوں کو سنائیں گے انشاءاللہ، سدھریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خاص، اے اللہ تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا محافظ نہیں، تیرے سوا کوئی ہمیں دینے والا نہیں، تیرے سوا ہمیں کوئی کھلانے والا نہیں، تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا آج۔ اے اللہ یہ امت تیرے نبی کی امت، اے اللہ اس نبی کی امت پر رحم فرمائے اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ہماری زبان گندی ہو گئی، دل گندے ہو گئے ہیں، ہمیں دنیا کے لیے رونا آتا ہے، آخرت کے لیے رونا نہیں آتا ہے اللہ۔ ایک آنسو بھی بہتا ہے، جہنم کی آنکھ بجھے گی، اے اللہ وہ توحید پرست بنا، توحید پرست بنا کے رکھ، موت آئے تو توحید پر آئے، ہماری نسلیں آئیں قیامت تک، یہ صبح تک یہ سلسلہ چلے اللہ، ہم ثابت فرما، اللہ ہمیں ثابت فتمی عطا فرما، نفاق سے بچا، کفر سے بچا، الحاد سے بچا، ہر گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ویسے بنا جیسے تو چاہتا، ہمارے اشارے بھی ویسے ہوں جیسے تو چاہتا، تو نے پیدا کیا ہے، جس ہجرت پر تو نے پیدا کیا ہے وہ ہجرت گواہی دیتی ہے کہ ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم چھوٹے نہیں، اگر ہم چھوٹے ہیں تو دنیا میں کوئی چھوٹا نہیں، ہم غدار ہیں تو کوئی دنیا میں آج کوئی غدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو کوئی وفادار نہیں، ہم امانت دار نہیں تو کوئی امانت دار نہیں، اگر ہم پلس پلس نہیں ہیں تو ہم مائنس مائنس ہیں۔ اے رب ذوالجلال ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ، رحم فرمائے اس امت پر، ہم پر، ہمارے اسلاف پر، آنے والے نسلوں پر، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا کسی اور کو مت دے اللہ، ہم نے گناہ کیے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیرے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں ہم میں، نہ جہنم نہ قبر نہ دنیا کے، اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں متحد فرما، ایک پلاٹ توفیق عطا فرما، تیرے بندے تجھ سے جدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔